السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا۔ اور لوگوں، یتیموں کا مال ان کو پورا پورا دے دیا کرو، اور ان کے اچھے مال کے بدلے میں برا مال ان کو مت دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر کے مت کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 2 تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ 2 نمبر کی آیت کریمہ ہے، ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ جیسا کہ کل جب اس آیت کریمہ کے پہلی آیت کے تفسیر، اس صورت کریمہ کے پہلی آیت کریمہ کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، تو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 نمبر کی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اے لوگوں تم کو صرف ایک انسان سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، یعنی آدم سے ہی حوا کو بھی پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت سارے عورتوں کو اس دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ انسانوں میں سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورت اس دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے اہل علم مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے آغاز ہی اس صورت کا اس لیے ہوا ہے کہ اس صورت کے اندر زیادہ تر آئلی، سماجی اور معاشرتی قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ کوئی بھی سماج انسانوں سے ہی بنتا ہے۔ سماج کے اندر کیسے اچھائی آئے اور کس طرح سے خرابی دور ہو، زیادہ تر باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو اب اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں، یتیم کا جو مسئلہ ہوتا ہے کسی سماج و معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یتیموں کے ساتھ عموماً معاشروں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ لوگ پیش نہیں آتے ہیں، اور خاص طور سے جب یہ صورت کریمہ نازل ہو رہی تھی، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے اس روئے زمین پر آئے تھے، اس وقت عربوں کے سماج و معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ بالکل بہتر سلوک نہیں ہوتا تھا۔ تو انہی کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی سماج و معاشرے کے اندر یتیم ہے اور یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، یتیم کی نگہداشت ہو رہی ہے، اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ یتیم کہتے ہیں ان بچوں کو بچپنے میں جن کے ماں باپ مر جائیں۔ اب ایک آدمی بڑا ہو گیا، خود کفیل ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، اور اس کے باپ ماں مر گئے تو وہ یتیم نہیں ہے۔ ایک آدمی بالغ ہو گیا ہے، خود کمانے والا ہے، اپنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، ان کے اگر ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ یتیم نہیں کہلائیں گے۔ یتیم وہ بچے کہلائیں گے جن کے ماں باپ بچپنے میں مر جائیں، انہی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یتیموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یتیموں کی پرورش کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی زندگی کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور ان کے ماں باپ جو مال چھوڑ کر کے مرے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو بالغ ہونے تک، بڑے ہونے تک ان کے مقام پر پہنچانا، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے، اجر عظیم والا کام ہے۔ اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیما، حدیث نمبر 6005۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے ایسے اشارہ کیا۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا،
یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیموں کی نگہداشت کرنے والا، یتیموں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، میں اور وہ دونوں قیامت کے دن جنت کے اندر بالکل ایسے ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ۔ اسی چیز کو پیارے رسول اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا خیال ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھائی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال پورا پورا دے دو۔ کیا مطلب؟ اب کسی کا باپ مر گیا، بچہ ہے ابھی وہ، اب اس کی پرورش کرنے کے لیے کوئی آدمی ذمہ دار بنتا ہے۔ جب وہ اس کا ذمہ دار بنے گا تو یتیم کی جو وراثت میں مال جو ہوتا ہے، اس مال کو بھی اسی آدمی کے سپرد کیا جاتا ہے جو اس کا ذمہ دار بنتا ہے، جو اس کا سرپرست بنتا ہے، جو اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا بنتا ہے، اس کا مال بھی اسی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مال آ گیا، بچہ ہے، اب اس مال کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ بننے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے مال کی حفاظت کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائے، اپنے مقام پہ پہنچ جائے، جب وہ خود سنبھالنے والا اپنے آپ کو ہو جائے، تو اس کے مال کو پورا پورا دے دینا، روکنا مت یا بےمانی شیطانی مت کرنا۔ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر کے یتیم کے مال کو کھینچتے رہتے ہیں لوگ، ایسا بہت ساری جگہوں پر آج کے ڈیٹ میں بھی ہوتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال کو پورا پورا دے دو، کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ بڑے ہو جائیں، ان کے مال کو روکو مت، کسی بہانے سے اس میں بےمانی مت کرو، بلکہ اس کو پورا پورا دے دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اب یتیم کا مال ہے، اچھا مال تھا، ردی مت دے دیا۔ اب یتیم ہے، اس کے ماں باپ کو جانور چھوڑ کر کے مرے تھے، یا اس کے مال سے جانور خریدا گیا، اب جانور بہت صحت مند تھا، تندرست تھا، لیکن اب یتیم کو مال دینے کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ اس کو اس کا مال دے دینا ہے، تو کیا کیا کہ صحت مند جانور کے بدلے میں مریل جانور دے دیا، اچھی بکریاں تھی اس کے بدلے میں خراب بکریاں دے دیا، عمدہ مال تھا اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر خراب مال رکھ دیا، تاکہ کھانا پوری ہو جائے کہ ہاں یتیم کا اتنا مال ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو دے دیا، اور لوگوں کو دکھلا دیا کہ دیکھیے ان کا اتنا مال تھا اس بچے کا، ہم نے اس کو واپس کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کے بہترین مال کے بدلے میں اس کو ردی مال مت دو، بلکہ جو مال اس کا ہے، جو عمدہ مال اس کا ہے، اس کو وہی مال اس کو دے دو۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے کھانوں کے ساتھ ان کے کھانے کو مت ملاؤ۔ ہوتا کیا تھا اس زمانے میں عرب کے اندر، اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے لوگ تو اس زمانے کے لوگ سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں، تو آج بھی ایسا کر سکتے ہیں لوگ، اور کرتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کے ساتھ، ان کے کھانے کے ساتھ اپنے کھانے کو ملا کر کے کھاؤ مت۔ کرتے کیا تھے کہ یتیم کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر کے بناتے تھے، ایک ہی ساتھ کھانا بنتا تھا، یہ یتیم کا چاول ہے، یہ ہمارا چاول ہے، ملا دیا۔ اب یتیم تو ایک ہے اور گھر میں کھانے والے کئی ہیں، برابر ملایا، یا زیادہ اس کا ملایا، کم اپنا ملایا، کھانا بنا پورا اپنے گھر کے لوگوں کو کھلا دیا، اور یتیم کو جتنا کھانا دینا تھا دے دیا، ہو گیا۔ یتیم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، اس کو گھاٹے میں ڈالنے کی نیت سے، اور ہم کو فائدہ ہو جائے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس زمانے میں لوگ یتیموں کے کھانوں کے ساتھ ملا کر کے اپنا کھانا بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ نہیں، اور اصول بتلایا انہ کان حوبا کبیرا، یتیم کے مال کو چاہے جس انداز میں کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوبا کبیرہ کا مطلب ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر کے پکانے سے، کھانے سے منع کیا، لیکن اس سے کبھی کبھی یتیموں کو بھی نقصان پہنچ جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ یتیم کا کھانا الگ پکا، اب بیچارہ وہ پورا کھانا نہیں کھا پایا، کھانا بچ گیا، کھانا برباد ہو گیا۔ لوگ ڈر کے مارے نہیں کھاتے تھے، صحابہ کرام ان کا کھانا الگ پکاتے تھے، اور ڈر سے اس میں سے چھوتے بھی نہیں تھے، بس پکا کر کے ان کا کھانا الگ رکھ دیا، اپنے گھر کا کھانا الگ رکھ دیا۔ اب یتیم کو جتنا کھانا تو اتنا کھایا، اب پھر رات میں نہیں کھا پایا، یا رات میں بھی کھایا تو بچ گیا، اب صبح میں وہ برباد ہو گیا، اس کو پھینک دیتے تھے۔ تو اس طرح سے یتیم کا ہی نقصان ہو رہا تھا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا، کہا کہ نہیں، دیکھو ملا کر کے کھاؤ، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں۔
اپنا کھانا اس کا بھی کھانا ملا کر کے کھاؤ، لیکن اس انداز میں اس کا کھانا ملا کر کے بناؤ کہ دونوں کا کھانا جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے اور تم لوگوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔